السلام علیکم پیارے بچوں، اب ہم سبق کے اگلے حصے کا مفہوم سمجھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف کہتے ہیں کہ برسات کے موسم کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کی ہر انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہار جاتا ہے۔ سڑک پر جس کسی کو دیکھیے اس کے پاس رین کوٹ اور چھتری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بھیگ جاتا ہے۔ اس موسم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ سارے ہی لوگ رین کوٹوں، ٹوپیوں اور چھتریوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم مالک مکان سے اپنے گھر کی چھت کی شکایت کرنے ان کے گھر پہنچے تو وہ ہماری نظروں کے سامنے رین کوٹ میں چھپ کر چلے گئے، اور بعد میں ان کی بیوی نے بتایا کہ جو صاحب ابھی ابھی رین کوٹ اوڑھ کر آپ کے سامنے سے گزرے وہ آپ کے مالک مکان ہی تو تھے۔ اس کا بدلہ ہم نے یوں لیا کہ جب وہ کرایہ مانگنے ہمارے گھر آتے تو ہم بھی رین کوٹ اوڑھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بری بات کا جواب اور زیادہ برائی سے دینا۔ آگے دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی کوشش کی، لیکن ایک واقعے کے بعد ہم نے یہ کوشش ترک کر دی۔ ہوا یوں کہ ایک رات دھواں دار برسات ہوتی رہی، ہمارے مکان کی چھت ٹپکتی رہی اور ہم ساری رات بھیگتے رہے۔ دوسرے دن ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب مکان بدل کر رہیں گے، تو مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے اور ایک پنواڑی سے پوچھا، آپ کے محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ وہ بولا، بابو جی ایک مکان خالی تو تھا، مگر آپ نے یہاں آنے میں پورے 6 گھنٹوں کی دیری کر دی۔ ہم نے پوچھا، کیا وہ مکان کرائے پر اٹھ گیا؟ اس پر وہ بولا، نہیں، کل رات کی دھواں دار برسات کی وجہ سے وہ مکان گر گیا۔ اس واقعے کے بعد بھلا کس کی شامت آئی ہے کہ وہ نیا مکان تلاش کرے؟ لہٰذا اب ہم برسات کی آمد سے پہلے کھانسی، نزلہ اور زکام کی دواؤں کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح اس چھت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔